مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. اب کیا کرے گی آپ کی جماعت اور آپ کے ساتھ جو جماعتیں شامل ہیں اتحاد میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے, کیونکہ اجلاس تو اب تک ہو نہیں سکا پنجاب اسمبلی کا؟ ہم پرامن لوگ ہیں اور جب یہ حملہ ہو رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلے, ہم بالکل اس جھگڑے میں شریک نہیں ہوئے. ہم کیونکہ الیکشن جیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ہمارے اراکین کی تعداد 198 ہے, اس وجہ سے ہم نے بالکل پرامن طریقے سے اس سارے جھگڑے کو سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھا. اور جو آج ہوا, آج جمہوریت کے سیاہ ترین دن ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں, پارلیمانی تاریخ میں, یہ 1956 میں ایسا ہوا تھا لاسٹ ٹائم جب ڈپٹی اسپیکر کو قتل کر دیا گیا تھا. آج پرویز الہی صاحب نے یہی دوبارہ دہرانے کی کوشش کی. میں نے ایک ویڈیو آپ کے پروڈیوسر صاحب کو بھیجی ہے جس میں پرویز الہی صاحب تھمز اپ کا اشارہ کر کے یہ ساری کارروائی کروانے کے بعد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ممبرس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کمیشن پچھلے 12 آبادی پنجاب بغیر وزیر اعلیٰ کے ہے. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کی کرسی خالی ہوگی نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروایا جائے گا, مگر ایک شخص کی ذاتی انا کی وجہ سے اسمبلی سیکریٹریٹ نے پورے صوبے کو یرغمال بنایا ہوا ہے. پہلے انہوں نے آئین کو پیروں تلے روندا, کی کتاب کو پیروں تلے روندا, اب لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو پیروں تلے روندا گیا ہے. چیف جسٹس نے ایک آرڈر دیا 31 صفحوں کا, اس کی اپیل کی گئی, ڈویژنل بینچ اس کا آرڈر دے چکا ہے کہ امن امان قائم ہوگا. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کدھر تھے چیف سیکرٹری اور آئی جی, کدھر تھی سیکیورٹی فورسز جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. تو یہ تو پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیکیورٹی ڈپلوائے کرتے. اور میرا مطالبہ ہے کہ یہ یہاں پہ مجھے خدشہ ہے کہ ایک آدھا بندہ یہ قتل کروا دیں گے پرویز الہی صاحب. میں آن ایئر پاکستانی عوام کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں, وہ بالکل ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. وہ الیکشن ہار چکے ہیں اور وہ اس وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. پہلے اس کو تاخیر کا شکار کیا, ہم نے برداشت کیا, ہم ابھی بھی برداشت کریں گے. میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں ہم پرامن ہیں, پرامن رہیں گے. طاہر صاحب یہ بڑی تشویشناک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر آپ کیا عدالت سے رجوع کریں گے دوبارہ؟ ہم بالکل, ہم نے امپلیمنٹیشن ہائی کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کے لیے درخواست تیار کر لی ہے, وہ ابھی ہم داخل کروائیں گے. ہمیں بڑی تشویش ہے. دیکھیے ایک ڈپٹی اسپیکر پر بڑی معنی تشدد کیا گیا ہے, ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. اگر وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار نہ چھڑواتے, مجھے خدشہ تھا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کو جان سے مار دیتے جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا ہے. اور ابھی بھی یہاں حالات سازگار نہیں ہیں. میں موقع پہ موجود ہوں, میں معاملات کی سنگینی کو سمجھتا ہوں, اور مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کل بیٹھ کے سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے ساتھ کیا سازش گھڑی. سیکرٹری اسمبلی اس سازش کا حصہ ہے. دیکھیے 15 دن ہو گئے ہیں, یہ کھیل تماشا تو نہیں ہے, یہ بڑی سنگین معاملات ہیں. اور اس میں جس طرح سے غفلت برتی جا رہی ہے, میری تو ریکویسٹ ہے کہ سیکیورٹی کا عملہ ڈپلوائے کروا کے فی الفور ووٹنگ کرائی جائے تاکہ یہ صوبہ اس کرائسس میں سے نکلے. ایک آئینی بحران ہے صوبے کے اندر, اور ابھی ان کا اگلا پروگرام یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن بینچز کی طرف حملہ کرنا ہے, اس کے بعد توڑ پھوڑ کرنی ہے. دیکھیے جو پچھلی بھی کہانی تھی توڑ پھوڑ کی, آج واضح ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فتح یہ تھی کہ ہم نے آج میڈیا کو اجازت دلوائی اسمبلی میں آنے کی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 3.5 سال سے میڈیا نمائندگان کا کیمروں کا اسمبلی کے اندر آنا بین تھا, آزاد مبصرین کا اسمبلی کے اندر آنا بین تھا. اگر آج میڈیا نہ ہوتا تو یہ عوام کس طرح دیکھتی کہ یہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے مل کے آج جو یہاں پہ یہ واقعات کیے ہیں یہ عوام کے سامنے نہ آ سکتے. ہم شکر گزار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کہ انہوں نے آرڈر میں اس بات کو ریفلیکٹ کیا, مگر آج اس آرڈر کو جس طرح پیروں تلے روندا گیا ہے یہ ایک افسوسناک امر ہے. اور اگر معاملات کنٹرول میں نہ آئے, ہم ابھی بھی اگر ہمارے طرف بھی یہ بڑے ہم پرامن رہیں گے. میں اس بات کی ایک سالم پلیج کرتا ہوں پوری قوم کے سامنے, مگر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ اسکیم بنائی ہے اور انہوں نے باقاعدہ بندوں کو کہا ہے کہ خون بہنا چاہیے. یہ افسوسناک ہوگا اگر فلور آف دا ہاؤس خون بہا اور یہ معاملات کسی اور طرف جائیں گے. میں آپ کو بہت سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے بڑے تحفظات ہیں. پرویز الہی صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, اس معاملے کو بالکل تباہی کی طرف مت دھکیلیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. بہت شکریہ عطا طارڑ. انہوں نے ایک ویڈیو کا بھی ذکر کیا ہے جس میں پرویز الہی صاحب نشست پر موجود ہیں پنجاب اسمبلی ہال میں, اور وہ انگوٹھوں کے نشان کے ذریعے سے حوصلہ افزائی کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے جو اراکین ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر. حامد میر صاحب. جنید صاحب, میں یہ اگر لائن پہ ہیں طارڑ صاحب, میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ ابھی لائن پہ ہیں وہ؟
موجود ہوں میر صاحب جی میں موجود ہوں میر صاحب جی طاہر صاحب بڑی ادب سے احترام سے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ابھی اتنی باتیں کی ہیں, آپ نے اپنی طرف سے پلیج, آپ نے لفظ استعمال کیا پلیج کرتا ہوں, آپ نے بہت سی بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایک ویڈیو بھی بھیج دیا ہمارے پروڈیوسر کو, اس کا نمبر بھی آپ کے پاس. بڑے ادب سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا پلیج کیا ہے, اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے, کیا آپ پنجاب اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آپ؟ میں اپنی پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں. پارٹی کی طرف سے جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں وہ پنجاب کے اس الیکشن کی ذمہ داری نبھانا میرے پارٹی کے فرائض میں شامل ہے. وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ ایک منتخب ایوان میں جو ہوا ہے اس کے بہاف پہ پوری قوم کو پلیج دے رہے ہیں, بٹ یو آر ناٹ ممبر آف دی پنجاب اسمبلی, یو آر ناٹ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی. وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے اور وہ میں بات تسلیم کرتا ہوں, مگر بات یہ ہے کہ اس پورے الیکشن کو کنڈکٹ کروانے میں دیکھیے آزاد پارٹی ہے نا, آئین میں مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میری پارٹی میں. وہ آپ کی بات درست ہے, تو آپ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, آپ کے چیف وپ ہیں طاہر خلیل سندھو صاحب, ان کا کوئی کردار نہیں ہے؟ نہیں, ان کا کردار بالکل ہے, مگر جہاں وہ موجود ہیں وہاں سگنل اس وقت نہیں آ رہے, ان کی آمد میں پرابلم ہے. میں باہر نکل کے آیا ہوں, مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ میں باہر نکل کے آپ سے بات کر سکتا ہوں, کیونکہ سیشن کسی بھی وقت کال ہو سکتا ہے. جہاں وہ موجود ہیں وہاں جیمر رہتے ہیں. طاہر صاحب مجھے بھی یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دوست محمد مزاری صاحب سے میں نے خود بات کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بات ہو جاتی ہے, ہماری بھی بات ہو جاتی ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر صورت میں کرواؤں گا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا بطور ایک صحافی کے کہ آپ نہ ایم پی اے ہیں نہ ایم این اے ہیں, لیکن آپ پوری قوم سے وعدہ کیسے کر سکتے ہیں آن بہاف آف ممبرز آف دی پنجاب اسمبلی, جس میں ساری اپوزیشن شامل ہے, جہانگیر ترین گروپ شامل ہے, سارے لوگ شامل ہیں. میں سارے لوگوں سے بھی مل کے آیا ہوں, انہوں نے یہ پلیج کیا ہے کہ ہم پرامن رہیں گے. پرامن رہنے کا پلیج تو کوئی بری بات نہیں میر صاحب, اور ہم پرامن رہیں گے بالکل. یہ ہم نے نیچے طاہر صاحب آپ اپنی جماعت اور آپ کے ساتھ جو ٹھیک ہے, آپ اپنی جماعت اور آپ کی جو اتحادی جماعتیں ان کے بہاف پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے پارٹیز نے کہ کسی قسم کی ہنگامہ رائے نہیں کی جائے گی. کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرامن رہیں گے اور بالکل کسی قسم کی لڑائی میں ہم راضی نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ جو نیچے اجلاس ہوا ہے لابی کے اندر, میں اس کی بہو جو کارروائی آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس سے پہلے بھی جب یہ حملہ ہوا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, ہمارا کوئی رکن وہاں پر موجود نہیں ہے اور اس نے بالکل کسی بھی ایسی پرسنل کارروائی میں حصہ نہیں لیا. تو مجھے تو یہ آئین پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا بھی حق حاصل ہے. مجھے اپنے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر مجھے میرا لیڈر آف اپوزیشن یا میرا مرکزی نائب صدر حمزہ شہباز کو بات کرتا ہے, وہ بھی میڈیا کے سامنے رکھنے کا حق حاصل ہے. تو میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں. نہیں عطا صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا.